بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر عزیز نیوز.78 کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سامعین، سکسیشن سرٹیفکیٹ یعنی وراثتی جانشینی سرٹیفکیٹ یا اس کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کس طریقے سے بنوا سکتے ہیں، کہاں سے بنوائیں گے، کتنی اس کی فیس ہوگی اور آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں اور اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ہے آج کا موضوع۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے اگر سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، جسے اردو میں وراثتی جانشینی سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو فوت ہو گیا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ متعلقہ یونین سے جاری کیا ہوا کمپیوٹرائز ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ کے پاس یہ ہونا ضروری ہے، تب آپ جا کے اس پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دوسرے نمبر پر آپ کے پاس FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو ان کا فوت ہونے کے بعد آپ کے پاس کمپیوٹرائز ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے بعد آپ کا FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یعنی آپ کے والد والدہ اور آپ کے بہن بھائیوں کا اس میں اندراج ہو، اسے کہتے ہیں FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، وہ ہو۔ یہ یعنی پروسیس میں جیسے جیسے میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر تمام لواحقین کے شناختی کارڈ ہوں، اگر وہ بالغ ہیں، 18 سال سے زائد ہیں۔ اگر وہ 18 سال سے کم ہیں تو پھر ان کا بے فارم ہونا بھی ضروری ہے اور FRC میں ان کا نام ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، تمام اثاثہ جات کی، جو بندہ فوت ہوا ہے، چاہے والد ہے والدہ ہے، تو جو فوت ہوا ہے اس کے تمام اثاثہ جات کی تفصیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیل آپ نے مکمل طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ کس لیے ہونی چاہیے اس کا میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ کے پاس یہ تفصیل کیوں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، اندرون ملک یا بیرون ملک مقیم قانونی ورثہ کی جانب سے بیان حلفی ہو، یعنی اگر کوئی بچے پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک بیان حلفی ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، تمام لواحقین کی بائیو میٹرک ہوگی، یعنی وہ آ کے تھم کے ذریعے اس کی تصدیق کریں گے وراثتی جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے۔ نمبر 6، نادرہ ویب سائٹ اور اخبارات، یعنی قومی 3 اخبارات میں پبلک نوٹسز جو ہے وہ شائع ہوں گے، جس میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں اور ہم ان کا جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو تو وہ اندر یوم 14 دن کے اندر ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور جیسے یہ 14 دن گزریں گے، اگر کسی کا کوئی اعتراض نہیں آیا ہوگا تو پھر نادرہ آپ کو جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ اب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ تمام آپ کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی جو ہے وہ آپ کے پاس تفصیل ہونی چاہیے۔ وہ تفصیل اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر آپ اسے اپلائی کریں گے، اگر ان کے اثاثہ جات کی جو ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد ہیں تو پھر اس کی فیس 20,000 روپیہ ہوگی، اور اگر اس کے اثاثہ جات 1 لاکھ سے کم ہیں تو پھر اس کی 10,000 روپیہ فیس ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ویب سائٹ نمبر بھی دے دیا نادرہ کا، وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، اور ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیا ہے، وہاں سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔